الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے ہاں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں اور اب کچھ عرب علاقوں میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اولیاء کرام اور سلف صالحین بزرگان دین کی قبروں کو پختہ بھی کیا جاتا ہے اور پھر ان پر چادر بھی چڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام کے عہد مبارک میں ایسے کسی عمل کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ ہمارے جو ائمہ دین ہیں، فقہائے کرام ہیں، مجتہدین اعظام ہیں، ان سے بھی اس کے بارے میں کوئی جواز منقول نہیں ہے، بلکہ بعض فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ قبروں کو ڈھانپنا چادروں کے ساتھ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایک عجمی تہذیب کا عمل ہے جس کو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر بہت بیش قیمت چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور اس کو ایک تعظیم کا اظہار سمجھا جاتا ہے اور صاحب مزار کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث سے جو ثابت شدہ مسائل ہیں ان پر عمل کریں، اور اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے باب میں ہر نئی گھڑی گئی بات جو ہے وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اور ضلالت کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم مال بھی خرچ کریں اور یہ عمل بجا لانے کے لیے مشقت بھی اٹھائیں، اور پھر ہمارے حصے میں سوائے گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہ آئے، تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے ہمیں سنت کے مطابق قبور کو کچا رکھنا چاہیے، کسی بھی صحابی یا نبی کی قبر کو پختہ نہیں کیا گیا۔ بعد کے لوگوں نے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ان صالحین پر نہیں آتی، تو لہٰذا ایک تو قبروں کو پختہ کرنے کی روش اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور پھر ان پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت کتابوں میں منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کی زندوں کو زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بے لباس پھرتے ہیں، جن کے پاس تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تک لباس پہنچانے کے بجائے ہم قبروں کو ڈھانپنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جن کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دین نے اس کی کوئی تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا اصل تقاضا ایک مسلمان سے یہی ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق انجام دے اور ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں بھی اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔